نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو میری طرف سے رمضان مبارک ہو۔ آئیے سب مل کر اس ماہ مبارک میں اللہ پاک سے دعا کریں۔ اللہم بارک لنا فی رمضان، اللہم احلہ علینا شہر رمضان بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضاه یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا فیہ علی الصیام والقیام، اللہم اجعلنا ممن یصومہ ویقومہ ایمانا والاحتساب۔ اللہم سلمنا لرمضان وسلمہ لنا وتسلمہ منا متقبلا۔ اللہم اجعلہ شہر عز للاسلام والمسلمین۔ اللہم اجعلہ شہرا للنصر والتمکین للاسلام والمسلمین فی کل مکان یا رب العالمین۔ اے اللہ، ہمیں رمضان میں برکت عطا فرمائیے۔ اے اللہ، ہم پر طلوع فرمائیے ماہ رمضان کو امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ، اور ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائیے جو آپ کو پسند ہو اور جس میں آپ راضی ہو جائیں۔ اے اللہ، آپ بڑی بزرگی والے، بڑے عظمت والے رب ہیں۔ اے اللہ، اس میں ہماری مدد فرمائیے روزے رکھنے اور نماز قائم کرنے میں۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دیجئے جو اس میں روزے رکھتے ہیں اور قیام اللیل کرتے ہیں ایمان اور اجر ثواب کی نیت سے۔ اے اللہ، ہمیں رمضان کے لیے سلامت رکھیے اور رمضان کو ہمارے لیے سلامت رکھیے، اور اسے سلامتی کے ساتھ قبولیت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ، اس ماہ رمضان کو تمام عالم اسلام اور مسلمانوں کے لیے عظمت والا مہینہ بنا دیجئے۔ اے اللہ، اس ماہ مبارک کو فتح اور خود مختاری کا ذریعہ بنا دیجئے اسلام اور مسلمانوں کے لیے ہر جگہ۔ اے تمام جہانوں کے رب، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔ رمضان، اس کے بہت سارے نام حدیث مبارکہ میں آتے ہیں۔ مثلا رمضان المبارک آیا ہے، اس لیے ہم بھی اسے رمضان المبارک کہتے ہیں۔ اسی طرح سے شہر الصبر آیا ہے، یعنی صبر کا مہینہ ہے۔ اسی طرح سے شہر المواسات، یعنی یہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا ذکر مشکات کتاب الصوم حدیث نمبر 3455 میں ہے، ہوا شہر اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار، یعنی یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ دوزخ سے آزادی کا ہے۔ یعنی پہلے 10 دن میں اللہ پاک کی خاص رحمت متوجہ ہوتی ہے، اگلے 10 دنوں میں انسانوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور آخری عشرہ یعنی آخری 10 دنوں میں مومنین کو دوزخ سے آزادی دے دی جاتی ہے۔ اس کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔
ایک قسم ایسے لوگوں کی ہے جس میں پہلے سے ہی تقوی موجود ہوتا ہے، نیکیوں کی طرف بڑھنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے پہلے 10 دن رحمت بن کر آتے ہیں، یعنی ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو کبھی نیکی کرتے ہیں تو بھی کبھی گناہ بھی کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگ جب پہلے 10 دن روزہ رکھتے ہیں تو ان کی اللہ پاک کے لیے بھوک پیاس برداشت کرنے کی وجہ سے، اپنی خواہشات پر قابو رکھنے کی وجہ سے، اور پورے 10 دن روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ پاک ان کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، تو درمیانی عشرہ یعنی اگلے 10 دن ان کے لیے مغفرت کے بن جاتے ہیں۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو بہت گناہ کرتے ہیں، ان کی زندگی میں گناہ زیادہ ہیں۔ ایسے لوگ جب 20 دن روزہ رکھتے ہیں تو ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور آخری 10 دن روزہ رکھنے سے ان کو دوزخ سے آزادی دے دی جاتی ہے۔ صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1923 میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ یہاں برکت کا مطلب یہ ہے کہ سحری کھانا چونکہ سنت نبوی پر عمل کرنا ہے، اس لیے اس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ اجر عظیم ملتا ہے بلکہ روزہ رکھنے کی قوت بھی آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم حدیث نمبر 2604 جو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق سحری کھانے کا ہے، یعنی اہل کتاب جب رات کو سو جاتے تھے تو اس کے بعد ان پر کھانا حرام ہو جاتا تھا، لہٰذا سحری کھانا ایک عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ رمضان رمضان سے نکلا ہے، یعنی جل جانا یا جلا دینا۔ اس ماہ کے روزے رکھنے سے اللہ پاک انسان کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1903 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزے کی حالت میں لغو اور باطل کلام اور بیہودہ افعال نہ چھوڑے گا تو اللہ پاک کو اس بات کی پرواہ نہ ہوگی کہ اس نے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ یعنی یہاں لغو اور باطل کلام سے مراد وہ باتیں ہیں جس کو اپنی زبان سے نکالنے میں گناہ ہوتا ہے، جیسے ہم آنکھوں سے گناہ کریں، یا اپنے ہاتھ پاؤں سے کسی کو تکلیف دیں، یا زبان سے کسی کو تکلیف دیں جیسے جھوٹ بولیں یا غیبت کریں یا طعنہ دیں وغیرہ۔ معزز سامعات، روزے کا اصل مقصد تو اپنی خواہشات نفسانی کو کنٹرول کرنا ہے اور اپنے نفس کو اللہ پاک کا تابع دار بنانا ہے۔ اگر روزہ دار روزہ رکھ کر یہ سب باتیں نہ چھوڑے گا تو اللہ پاک کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس روزے کا اسے کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا۔ معزز سامعات، رمضان ہمارا ٹریننگ منتھ ہے۔ رمضان احتساب کا مہینہ ہے۔ ہر کوئی اپنا احتساب کرے، اپنے آپ کو جج کرے کہ اس مہینے کے بعد یا اس مہینے میں کیا اس نے اللہ رب العزت کا حکم ماننا شروع کر دیا ہے؟ اگر نہیں تو ابھی ارادہ کر لیجئے، رمضان کی تمام برکات آپ کی منتظر ہیں۔ جی ہاں، جنت روزے داروں کے اعمال کی قبولیت کی وجہ سے سجائی جا رہی ہے۔ مومنین کے لیے خوبصورت محلات شیشے، سونے، چاندی اور جواہرات کے تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ اپنے کسی عمل کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا، کیونکہ اس مہینے میں ہر عمل کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کو قرآن کا مہینہ کہا گیا ہے، تو اس مہینے میں قرآن زیادہ سے زیادہ سمجھ کر پڑھیے گا تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے زندگی گزارنے کا کیا فارمولا بتایا ہے۔
ہمیں زندگی کے ہر لمحے میں قرآن کے حکموں سے مدد لینی چاہیے، کیونکہ اس میں ہر مسلمان کے لیے گائیڈ لائنز ہیں۔ فلاح اور کامیابی صرف قرآن کے احکامات پر عمل کرنے پر بھی ہے۔ مشکات المصابیح باب الصیام حدیث نمبر 1938 میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے پروردگار، میں نے اس کو کھانے اور دوسری خواہشات سے دن میں روکے رکھا، میری طرف سے اس کے حق میں شفاعت قبول فرمائیے۔ قرآن کہے گا کہ میں نے اسے رات میں سونے سے روکے رکھا، میری وجہ سے اس نے اپنی رات کی نیند قربان کی، لہٰذا میری طرف سے بھی اس کے حق میں شفاعت قبول فرما لیجئے، اور پھر دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یعنی ایسا مومن جو رمضان کے روزے بھی رکھے اور رات کو تراویح بھی قرآن پاک بھی پڑھے یا سنے، اس کے حق میں روزہ اور قرآن شفاعت کریں گے اور ان کی سفارش کو قبول فرمایا جائے گا۔ اللہ پاک اس بندے کے تمام گناہوں کو مٹا کر جنت کے بلند مقامات عطا فرمائیں گے۔ محترم سامعین، تراویح ایک عظیم عبادت ہے۔ تراویح پڑھنے سے 2 سنتیں ادا ہو جاتی ہیں، ایک رات کی عبادت کی اور دوسری رات میں قرآن پڑھنے یا سننے کی سنت پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک تراویح کے ایک سجدے کے بدلے انسان کے نامہ اعمال میں 1500 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ جنت میں ایک محل سونے چاندی اور جواہرات سے بنا دیتے ہیں۔ ایک دن کی تراویح پڑھنے سے ہمارے نامہ اعمال میں 60,000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ جی ہاں، یہ ایک عظیم عبادت ہے، اس کا پڑھنا کوئی مشکل نہیں۔ یہ رات کی خوبصورت عبادت ہے جس میں قرآن پاک سننے یا پڑھنے کا لطف بھی ملتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پر آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ معزز سامعات، اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے اور اسے سمجھنے کے لیے وقت نکالیے اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس قرآن پاک میں ہمارے لیے ہر مسئلے کا حل ہے، ہر پریشانی کا علاج ہے اور فلاح اور کامیابی ہے۔ اللہ پاک کے ذکر سے زبان کو پاک کر لیجئے اور زبان کو گندا کرنے والی ہر چیز چھوڑ دیجئے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی پہلے عشرے کی دعا پڑھ لیتے ہیں تاکہ اللہ پاک کی خاص رحمتیں ہمیں بھی حاصل ہوں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یعنی اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، ہم پر رحم فرمائیے اور آپ ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، آمین۔ اس دعا کو بہت زیادہ پڑھنے کا اہتمام فرمائیے گا، انشاءاللہ اللہ پاک کی خاص رحمتیں ہمیں بھی حاصل ہوں گی۔ اپنی صحت کا خیال رکھیے گا اور اللہ پاک سے خوب دعائیں مانگیے گا۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ